خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ محرم الحرام کا ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اس مبارک مہینہ سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ تو چونکہ اس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اس ماہ مبارک کے حوالے سے کچھ ارشادات فرمائے۔ ہمارے ہاں بد مذہبوں کی صحبت و سنگت کی وجہ سے یا اپنی کم علمی کی وجہ سے ایک کنسپٹ ڈیولپ ہو گیا کہ محرم کا مہینہ شاید سوگ کا مہینہ ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس مہینے کے بارے میں مختلف ہے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ حضور کی ذات میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے اپنی امت کو کیا ارشاد فرمایا۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے بعد جس مہینے کے روزے اللہ کو سب سے پیارے لگتے ہیں وہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ اتنی برکت کا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں کا مہینہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد اس ماہ مقدس روزے سب سے افضل ہے۔ یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما من المحرم، کہ جس نے محرم کے ایک دن کا روزہ رکھا، اس نے تو ایک دن کا رکھا مگر یہ اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس روزہ رکھنے والوں 30 روزوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے ایک دن کا روزہ 30 دن کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور ہم نے اس تصور کو عام کر رکھا ہے کہ یہ مہینہ شاید صرف چاول کھانے کا مہینہ ہے یا صرف شربت پینے کا مہینہ ہے، نیاز کھانے کا مہینہ۔ اس سے ہٹ کے کوئی تصور نہیں ہمارے پاس، مگر ہمارے رسول ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔
اب جو حضور بتا کر گئے، حضور ارشاد فرما گئے، آپ سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ نیاز پکائی جائے، ایصال ثواب کیا جائے، اچھی سے اچھی چیز پکائی جائے، ختم شریف پڑھا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے شہداء کربلا کو ثواب بھیجا جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمیں فرما کے گئے کہ یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، تو نیاز پکا کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو نیاز پکائیں اسی سے سحری کی جائے، اسی سے افطاری کی جائے. تو نیاز سے منع نہیں کر رہا ہوں، مگر نیاز اہل سنت اپنی پکائیں، اپنی پکائیں اور اپنی کھائیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، من اکرم المحرم اکرمہ اللہ فی الجنہ، کہ جو محرم کا احترام کرتا ہے اس ماہ مقدس کا، تو احترام کرنے والے کو اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیتا ہے. محرم کا احترام کرنے والے کو اللہ جنت عطا فرماتا ہے اور جنت میں اسے بڑی عزت دیتا ہے. یہ حدیث رسول. اب سوال یہ ہے کہ محرم کا احترام کیسے کیا جائے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا جو احترام کرتا ہے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے اور جنت میں بڑی عزتیں عطا کرتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیسے کیا جائے؟ تو احترام کا مطلب یہ ہے جو شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا. اس مہینے میں کوئی ایسی بات نہ سنی جائے کہ جس کے سننے سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. اس مہینے میں کوئی ایسی چیز نہ کھائی جائے اور ایسوں کی نہ کھائی جائے کہ جن کی پکی ہوئی کھانے سے اللہ کے رسول نے روکا ہے. اس مہینے کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں ایسوں کی مجلس نہ کی جائے کہ جن کی مجلس میں جانے سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے.